علی بھی اگلا سوال ہے، نماز کے تشہد میں کم از کم کون سی دعائیں پڑھنا ضروری ہے؟ سنت مبارکہ سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں؟ پہلی تو بات یہ یاد رکھیں، تشہد نماز میں قبولیت کی جگہ ہے دعاؤں کی، جی، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو جی، اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو۔ صحیح۔ تو آپ دیکھیں ہم تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، نبی علیہ السلام نے یعنی اس کو مشروع فرمایا۔ اچھا، لہذا اس موقع پہ تمام معصورہ دعائیں یعنی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کو مانگنی چاہیے، جی، جتنی زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی علیہ السلام نے خصوصاً مشروع فرمائی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کی نبی علیہ السلام ہمیں تلقین کرتے بلکہ حکم فرمایا کرتے کہ ہر تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو، اور مسلم شریف کے الفاظ ہے یہ دعا نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کی طرح تعلیم فرماتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور کہتے کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 4 چیزوں کے اگینسٹ حکم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ امام مسلم صحیح مسلم میں طاؤس تابعی کا قول لے کے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ طاؤس تابعی اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے تھے جو نماز میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا، جو ہمارے اکثر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے، ہمیں وہ ایک ہی ربی جلنی سکھائی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھیں، بڑی اچھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، لیکن جو مشروع دعا ہے نا جس کا حکم ہے وہ ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ نماز محمدی والا میرا پمفلٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں اہلسنتپاک.com سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات میں آپ پہلی جلد میں تشہد والے چیپٹر میں آپ کو دعا مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نا تو وہ ہے دعا جو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب ہمارے ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آگ کے عذاب سے، آمین۔ 2 دعائیں، تیسری دعا رب جعلنی والی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگے۔ ایک اور دعا صحیح مسلم میں آئی ہے، ہمارے گرین کارڈ پہ مولا علی سے وہ روایت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کبھی تشہد میں مانگتے تھے اور کبھی سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد والے اذکار میں مانگتے تھے، تو میں نے فرض نماز کے بعد والے اذکار میں وہ صحیح مسلم کی دعا ڈالی ہوئی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ نبی علیہ السلام سے فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے اور تشہد میں بھی۔ 4 دعائیں ہوگی، پھر ایک اور دعا ضرور پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے باپ پہ رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بھی بچوں کے لیے دعا مانگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صبح و شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں ساری معصور ہیں، ساری مانگ سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے، سید الاستغفار بھی مانگے، جو بخاری میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، شام کے وقت یقین سے پڑھ لے صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی، تو اس کو نماز میں شامل کر لیں۔ میں تو الحمدللہ نماز میں پڑھتا ہوں اسے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھیں۔ ایک اور دعا صحیح بخاری میں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے گفٹ کی ہے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی بتائیں جو میں نماز کے تشہد میں پڑھا کروں. صحیح بخاری میں آتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا بھی سر یاد کریں. یہ ساری دعائیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں انشاءاللہ مشکات المصابیح میں پہلی جلد کے اندر نماز والے چیپٹر میں تشہد میں چلے جائیں, ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی.